دیا ان کا اصلی چہرہ کہ یہ ہے اوقات، اور اسی لیے چونکہ ان کی اوقات نہیں ہے وہ کچھ عوام کے لیے کر بھی نہیں سک رہے ہیں، اور جنہوں نے انہیں بنا کر بٹھایا ہے اور جنہوں نے فارم 47 پر کر کے ان کو کیا ہے، انہی کی جو ہے ماشاءاللہ غلامی اور تابع داری پہ وہ چپ کر کے چل رہے ہیں، اور اللہ خیر صلی اللہ۔ جج شاہ رخ ارجمن کا نام اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے بھی دیا گیا ہے چیف جسٹس عامر فاروق کی جانب سے، اور ابھی 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ بھی قریب ہے، تو کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کی اس فیصلے کے؟ آپ بتائیں کیا ایکسپیکٹیشن آپ کو ہو سکتی ہے ایسے میں؟ انہوں نے جو 26ویں ترمیم کی ہے اس کے بعد تو واضح ہو گیا ہے کہ انہوں نے اپنا جو ہے کاٹھی پوری ڈال لی ہے عدلیہ کے اوپر، سو عوام کو جو ہے انصاف کی جو ذرا بھی امید تھی، کوئی نظر آ رہی تھی، وہ بھی انہوں نے منہدم کر دی، اپنے من پسند فیصلے لیں گے۔ لیکن کیا ان من پسند فیصلوں سے مجھے بتائیں کہ کیا یہ ملک میں استحکام آ جائے گا؟ دیکھیں جب تک آپ سیاسی استحکام نہیں لائیں گے تب تک آپ معاشی استحکام نہیں لا سکتے ہیں، تب تک تلاطم رہے گا، اور یہ واحد حکومت ہے دنیا میں جو تلاطم اور شور شرابہ اور یہ جو ہے نا مار کٹائی اور دھاڑ مار چاہتی ہے، یہ نہیں چاہتی کہ امن کے ساتھ جو ہے ملک آگے چلے۔ سو ایسے میں آپ ان سے کیا توقع کرتے ہیں؟ باقی جج صاحب کو میں یہی کہہ سکتا ہوں، اللہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے تفویض شدہ اختیارات ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے احادیث میں ابھی آیا ہے کہ یہ جج جو ہے، جو جج بے ایمانی سے فیصلہ کرے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ یہاں تو اس کا وہی اشر ہوگا جو مولوی مشتاق کا ہوا تھا۔ مولوی مشتاق نے جس نے بھٹو کو پھانسی دی تھی، اس کی لاش کو مکھیوں نے، شہد کی مکھیوں نے کاٹا تھا، اور کالا سیاہ چہرہ ہو کر اس کی بھگدڑ مچی تھی اور ناقابل شناخت تھا۔ اس کا قاتل جو ضیاء الحق تھا، اس کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں اسے عبرت کا نشان بنایا اور ہوا میں اس کو بکھیر دیا، اور اس کی ہڈی پسلی تک نہیں برآمد ہوئی تھی۔ پتہ نہیں یہاں کیا اس کا دفن ہوا ہے، جبڑا دفن ہوا ہے یا پتہ نہیں کیا دفن ہوا ہے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، اگر کوئی بھی ظلم کرے گا، ناانصافی کرے گا، دوزخ میں جائے گا۔ یہاں بھی سزا ملے گی اللہ تعالیٰ کا، دیر ضرور ہے اندھیر نہیں ہے، اور اگلے جہان میں دوزخ ہے۔ جو نااہلی کی وجہ سے سزا کرے گا وہ بھی دوزخ میں جائے گا۔ صرف ایک شخص جو ہے ججز میں سے وہ جو ہے اس کا مستحق ہوگا جو دیانتداری سے بلا خوف و خطر انصاف کی ترازو کو جو ہے وہ برابری کی بنیاد پر پکڑے رکھے اور انصاف میں کوئی جھول نہ آنے دے، اسی کو اللہ تعالیٰ دیکھیں۔ اچھی بات ہے اگر کریں۔ ابھی تک تو جو میں سن چکا ہوں یہ ہے کہ ان کو ابھی اجازت بقول رانا ثناء اللہ کے وہ اجازت مانگیں تو وہ دیکھیں گے، کیونکہ حکومت بھی دے سکتی ہے جیسے کرتی رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی ملاقاتیں کرواتی ہے اور عدالت کے حکم سے بھی ملاقات ہوتی ہے۔ سب سے کمزور جو ہے وہ عدالت کے حکم پر ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے جب لیڈرشپ گئی تو عدالت کے باہر حکم لے کر ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور اس بنا پہ گرفتار کیا گیا کہ 5 لوگ گاڑی میں کیوں بیٹھ کر آئے ہیں، لہٰذا یہ 144 کی خلاف ورزی ہو گئی ہے۔ یہ بھی منطق دیکھیں۔ اور جب ان کو مرضی آتی ہے تو رات کو بھی دروازے کھلوا لیتے ہیں جیل کے، اور صبح کو بھی کھلواتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے قبضے میں ہے جیل جو ہے، تو اسٹیبلشمنٹ جس کے ساتھ ملاقات کروا سکتی ہے تو کروا لے۔ صاحب آپ ایک سینئر جو ہے ایک سیاستدان ہیں، ہمیشہ سیاست میں کہتے ہیں کہ دروازے کھلے رکھنے چاہیے۔ یہی مولانا صاحب تھے جب انہیں مختلف جلسوں میں ڈیزل کے نعرے لگوائے جاتے تھے، اور آج پھر انہیں کی ہی جو ہے نا بہت زیادہ قریب ہوتی جا رہی ہے پی ٹی آئی۔ تو اس معاملے میں کیا کہیں گے؟ اور دوسرا یہ کہ جو ہے نا سول نافرمانی کی تحریک کے حوالے سے خان صاحب نے ایک کال دی تھی، اس کا کیا اپڈیٹ ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے؟ یار دیکھیں مولانا صاحب بہت زیرک سیاستدان ہیں، اور وہ ماشاءاللہ ہر ایک کے ساتھ وہ جو ہے اپنا کام لینا جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے بھی ہمیشہ جب آنکھ دکھاتے ہیں تو پھر قریب بھی ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح پیپلز پارٹی بھی بہت کچھ، یہ جو خطاب ہے یہ پیپلز پارٹی کی جانب سے انہیں ملا ہوا ہے۔ اگر آپ کو صحیح پتہ ہو تو، چونکہ میرے یہ سامنے کی بات ہے،
تو آج کل پیپلز پارٹی سے بھی بڑا ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہی ہے. لیکن اب جو ہاتھ کیا ہے پیپلز پارٹی نے مولانا صاحب کے ساتھ وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ 26ویں ترمیم تو منظور کروا لی, اور مولانا صاحب کا بل جو ہے وہ صدر پاکستان آصف علی زرداری جس کے ساتھ بڑا تعلق ہے ان کا, مجھے ذاتی پتہ ہے, تو وہ انہوں نے مسترد کر کے بل پھینک دیا. اور کل مولانا صاحب نے بڑی لمبی چوڑی تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ ہم دوبارہ اسمبلی سے پاس نہیں کروائیں گے اور ہم اب دم مست کلندر کریں گے. سو اس لیے مولانا صاحب جو ہے وہ میں کیا اس سے زیادہ کہہ سکتا ہوں. باقی ٹھیک ہے, سیاست ہے. عمران خان صاحب کا ٹویٹر ہینڈل جو ہے یہ کون چلا رہا ہے, کہاں سے چل رہا ہے, اس بارے میں کیا اپڈیٹس ہیں؟ دیکھیں یہ باہر سے ہی چل رہا ہے, یہ مجھے نہیں پتا کون چلا رہا ہے. صاحب محمود خان اچکزئی نے خان صاحب سے درخواست کی ہے کہ اپنا سول نافرمانی والی تحریک ہے اسی تحریک اس کو مؤخر کر دیں, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ نہیں مولانا صاحب جو اچکزئی صاحب نے کہا ہے عمران خان صاحب نے ان کی بات کو مانا ہے, ورنہ تو آپ کو پتہ ہے اب سول نافرمانی کی تاریخ گزر چکی. تو انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں کہ یہ گفت و شنید میں جو ہم نے آفر کی ہے اور جو ہم نے کمیٹی بنائی ہے اس میں کیا پیش رفت ہوتی ہے, وگرنہ انہوں نے کہا ہے کہ میری کال سٹینڈ کر رہی ہے, میں مؤخر کر رہا ہوں اس وقت. تو یہ محترم اچکزئی صاحب اور انہی کے جو باقی ہمارے ساتھی ہیں اس میں جو ہم نے آئین کی بحالی کی جو تحریک چلائی ہوئی ہے اور بنائی ہوئی ہے, جو تنظیم جس میں اچکزئی صاحب سربراہی کر رہے ہیں, جس میں اختر مینگل صاحب بھی ہیں, جس میں جو ہے سنی اتحاد بھی ہے, دیگر جماعتیں بھی ہیں, تو انہی کے جو ہے یہ مشورے پر یا کہنے پر یہ موقع اگر کیا یہ تو بالکل ابھی سٹینڈ کر رہی ہے. یہ تو اب دیکھتے ہیں نا کہ حکومت پہلے تو کہتی تھی کہ بات نہیں کرتے, جب ہم نے کہا بات ہم نے کمیٹی بنا دی ہے تو پھر یہ تمسخر اڑاتے ہیں کہ جی دیکھا اب آپ یہ جو ہے گڑ گڑا کے کہہ رہے ہیں ہم سے بات کریں. تو یہ اگر سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی کمزوری ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے تو یہ غلط فہمی میں. دیکھیں یہ رانی شہید بے نظیر بھٹو کا بیٹا ہے اور ذوالفقار علی بھٹو کا نواسہ ہے. اس میں اگر خاقان عباسی بن سکتا ہے, اگر راجہ پرویز اشرف بن سکتا ہے, اگر یوسف رضا گیلانی بن سکتا ہے, اور اگر اس طرح سے اور لوگ بن سکتے ہیں تو ان کا تو وراثت میں ایک ہے. بہرکیف میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے اور یہ اپنا پیپلز پالیٹکس کریں.